بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ یوسف مدنی۔ اور آج میں بات کروں گا پی ڈی ایم کے جو جلسہ ہو رہا ہے اپنا لاہور میں اتوار کے روز 13 دسمبر کو، اس حوالے سے اور ان کو کیا ملنے والا ہے، تو اس حوالے سے میں بات کروں گا۔ اور آپ نے چینل کو سبسکرائب کر لینا ہے اور لائک کرنا ہے، اور کامنٹ میں اپنی رائے بھی دے سکتے ہیں آپ۔ اچھا، پہلی بات تو یہ ہے کہ جی یہ جو جلسہ ہو رہا ہے 13 دسمبر کو، اس حوالے سے بڑے بڑے دعوے اور کچھ جھوٹے دعوے بھی کیے گئے۔ ایک تو دعویٰ یعنی بڑا تھا کہ جی آر یا پار 8 تاریخ کو، کچھ نے کہا جی 8 کو نہیں، وہ 13 کو کہا تھا، بہرحال 13 بھی آ جائے گی۔ آر یا پار، مریم نواز جو کہ نواز شریف کی بیٹی ہیں اور بڑی ایک انرجیٹک لیڈر جس کو کہہ رہے ہیں لوگ، ظاہر ہے ینگ ہیں ابھی، مطلب کم عمر ہیں تو ماشاءاللہ۔ اچھا، دوسری چیز کہ یہ کیا اس کے نتائج کیا ہو سکتے ہیں، متوقع نتائج جو ہیں وہ ہم تھوڑے سے ڈسکس کریں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں عوام کتنی آئے گی۔ تو یہ پچھلے جو کچھ دن گزرے ہیں اس میں یہ میاں نواز شریف صاحب نے یہ کہا تھا لندن سے کہ اپنے کچھ جو ان کے ایم این ایز اور ادھر پارٹی کے لوگ ہیں اور مریم بی بی کو اور دیگر، کہ اس جلسے میں مولانا خادم حسین رضوی صاحب جو کہ تحریک لبیک کے سربراہ اور ایک عالم دین جو کہ پچھلے دنوں فوت ہوئے ہیں، ان کے جنازے سے زیادہ لوگ اس جلسے میں آنے چاہیے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ان کو چیلنج دیا گیا ہے۔ ایک تو دیکھیں کہ یہ چیلنج پورا ہوتا ہے یا پھر مولانا خادم رضوی صاحب کے جنازے کا ریکارڈ ہی قائم رہتا ہے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جھوٹ ایک بولا گیا کہ جی وہ گورنمنٹ نے وہاں پانی چھوڑ دیا ہے اور وہاں بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، وہاں ڈیم بن گیا ہے، تالاب بن گیا ہے۔ کچھ لوگوں نے تو سوشل میڈیا کے اوپر وہ باقاعدہ آدھا جو مینار ہے، مینار پاکستان، اس کو آدھا ڈبو دیا پانی میں، آدھا جو ہے وہ انہوں نے دکھایا اور آدھا جو پانی میں ڈبو دیا، ڈوبا ہوا دکھایا کہ جی یہ عالم ہے وہاں، تو وہاں کیسے جلسہ ہوگا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ یہ بھی بہت سارے سوشل میڈیا کے لوگوں نے اور بہت سارے جو چینلز ہیں وہ یہ دکھا چکے ہیں کہ وہاں کوئی پانی نہیں ہے سوائے کوئی 10-15 مرلے میں کچھ جو کوئی ادھر پانی شانی انہوں نے لگایا ہوگا، یا کوئی ادھر جو ہے، ظاہر ہے ادھر کوئی ٹیوب ویل نہیں ہے، کوئی اتنا نہری نظام کا کوئی مطلب نہیں سسٹم کہ ادھر اتنا پانی چھوڑ دیا جائے۔ تو یہ بھی دوسرا جھوٹ تھا۔ اس سے اگلی جو میں بات کرنے جا رہا ہوں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے اپنی بوٹی کے پیچھے لوگوں کے بکرے، یعنی لوگوں سے مراد اپوزیشن کی جو جماعتیں ہیں، 11 جماعتیں ہیں، ان میں خصوصاً جو جماعتیں پارلیمنٹ میں جن کے نمائندے ہیں، ان کو قربانی کا بکرا بنا کر ذبح کروا دیا ہے۔ مولانا صاحب نے اپنی بوٹی کے پیچھے ایم این ایز جو ہیں پیپلز پارٹی کے اور نون لیگ کے ایم این ایز جو ہیں، ان کو قربانی کا بکرا بنا کر ان کا اچھا خاصا چلتا ہوا روزگار، کیونکہ ایم این اے کی تقریباً جو میری اطلاعات ہیں کہ 3.5 لاکھ روپیہ تقریباً سیلری ہوتی ہے، تو 3.5 لاکھ سیلری سے ان بیچاروں کو ہاتھ دھونا پڑے گا، اور ان کا ایک اسمبلی میں ایک رکھ رکھاؤ اور باقی جو بے تحاشا ایک پارلیمنٹیرین کو سہولیات ہوتی ہیں ان سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا، کیونکہ میاں صاحب اپنا جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں وہ تو آلریڈی باہر ہیں، تو ان کو تو کچھ نہیں ملے گا۔ دوسری بات جناب یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم یہ بند گلی میں ایسے ہے کہ پی ڈی ایم نے اب جو استعفوں کا معاملہ ہے وہ یہ اعلان کہہ دیا ہے کہ ہم استعفے دینے جا رہے ہیں، اور پارٹی جو سربراہان ہیں وہ اپنے لوگوں سے استعفے لے رہے ہیں، اپنے استعفے جمع کر رہے ہیں۔ تو ملنا ان کو ہے کچھ نہیں، کیونکہ میں نے یہ ساری ڈیٹیل اور اکٹھی کی ہے۔ یہ
اعتزاز احسن صاحب ایک بہت بڑے وکیل، قانون دان اور ایک منجے ہوئے سیاستدان بھی ہیں، جھوٹ بھی کم ہی بولتے ہیں وہ اللہ کی مہربانی سے. انہوں نے بڑی کھری کھری باتیں بہت سارے مین سٹریم میڈیا کو بتائی ہیں کہ ایک تو انہوں نے کہا کہ استعفے جو قومی اسمبلی سے استعفے دیے جاتے ہیں وہاں سے بھی کوئی خاصا کوئی فرق نہیں پڑے گا. 4 تو ایم این اے انہوں نے بنانے ہیں، ایم این اےز جو ہیں اپنے اسلام آباد کے، انہوں نے صرف اور صرف 4 جو ہیں وہ سینیٹر الیکٹ کرنے ہوتے ہیں، باقی صوبے کرتے ہیں. صوبے جو ہیں وہ ان میں اگر ایک صوبہ سندھ جو جہاں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے وہ مکمل طور پر بھی ریزائن کر دیں بمائے وزیر اعلیٰ، تو پھر بھی وہ کہتے ہیں وہاں سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، ساری کی ساری سیٹیں جو ہیں وہ سینٹ کی وہ پی ٹی آئی لے جائے گی اور اپوزیشن کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو یہ بہت بڑی حماقت ہوگی اگر ایسا یہ کرتے ہیں اپوزیشن والے، تو استعفے دینے سے ان کو کچھ بھی نہیں ملے گا. اس کے بعد انہوں نے بتایا ہے کہ اگر یہ استعفے آ جاتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے کہ اسمبلی جو سندھ کی اسمبلی وہ الیکشن ہو جائیں تو وہ جو سیٹیں بچ جائیں گی وہ بعد میں الیکشن ہو جائے گا سندھ صوبے کے حوالے سے جو سینیٹر بچ جائیں گے. اچھا، باقی جو تینوں صوبوں سے وہ پی ٹی آئی اپنا اکثریت میں آ جائے گی، بلکہ 100% کیونکہ یہ تو سارے استعفیٰ دے چکے ہوں گے اس تمام صوبوں سے اپنی سیٹوں پہ سے جو صوبائی اور قومی اسمبلی کی سیٹیں، تو یہ مکمل طور پر جو ادھر جتنے بھی نئے سینیٹر بنیں گے وہ پی ٹی آئی کے بن جائیں گے، اور ان کو جو ایک سینٹ کا چیئرمین ہے اتنی اکثریت ہو جائے گی کہ 1/3 سے بھی زیادہ میجورٹی سینٹ میں مل جائے گی، اور چیئرمین اور ڈپٹی چیئرمین بھی پی ٹی آئی اپنا بنا سکتی ہے بڑی آسانی سے. اپوزیشن جو میں بار بار ذکر کر رہا ہوں کہ بند گلی میں داخل ہو چکی ہے، اپوزیشن اب جو سٹیپ لے چکی ہے، اگر یہاں سے واپس آتی ہے تو پھر بھی یہ بےعزت ہوگی. اگر یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری کوئی عزت ہے تو یہ ڈیفینیٹلی پھر بےعزت ہوگی، کیونکہ اگر انہوں نے اپنی عزت کا خیال رکھنا ہے تو پھر جو انہوں نے سٹینڈ لے لیا ہے اس کے اوپر پورے اتریں اور یہ کوشش کریں کہ یہ اب استعفے دینے ہیں تو دیں استعفے، کیونکہ گورنمنٹ تو مانگ رہی ہے. بلکہ پرویز الہی صاحب نے کہہ دیا ہے کہ میں جناب بیٹھا ہوں، میں 12 بجے تک رات بیٹھ جاؤں گا جب انہوں نے استعفے دینے. تو یہ مجھے نہیں سمجھ آتا کہ یہ کون سی سیاست کرنے جا رہے ہیں. یہ خود نکلے تھے اپنا پی ڈی ایم والے کہ ہم عمران خان کا استعفیٰ لیں گے اور اپنے استعفے دے کے گھر آ جائیں گے. جب نئے الیکشن ہوں گے تو نئے الیکشن میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، مے بی ان کو سیٹیں نہ ملیں. جو جتنی سیٹیں اب اپوزیشن کے پاس ہیں اس سے بھی ان کی آدھی رہ جائیں یا ان کو بہت ہی کم ملیں اگر یہ الیکشن میں حصہ لیتے بھی ہیں. تو اگر یہ انہوں نے کل کو خدا نہ خواستہ اگلی غلطی بھی کر لی کہ الیکشن میں حصہ ہی نہ لیا تو پھر ان کو وہ بھی کچھ نہیں ملے گا. تو یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ میں اپنے ویورز سے یہ جو شیئر کیے ہیں یہ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ پی ڈی ایم کا جو جلسہ ہو رہا ہے اتوار کے روز، اس میں ان کے ہاتھ میں کچھ نہیں آنے والا سوائے تھوڑی بہت افراتفری کے. اس لیے جو خاص طور پہ ایسے لوگ ہیں کہ وہ عمران خان یا پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں، ان کے لیے کوئی ایسی خطرے والی بات نہیں ہے، نہ عمران خان ان سے جانے والا ہے. اور دوسری بات، جو نون لیگ والے یا نون لیگ کے جو سپورٹر ہیں یا عوام جو ایسی ہے جو نون لیگ کو سپورٹ کرتی ہے، وہ بھی اتنی مٹھائی نہ بانٹ لیں کہ وہ ان کو پھر یہ پریشانی ہو کہ ہم نے یہ جو پیسے خرچ کیے ہیں. جس طرح کہ پہلے کئی فیصلوں کے اوپر گورنمنٹ کے جو خلاف تھوڑا بہت محسوس کرتے تھے لوگ کہ گورنمنٹ کے خلاف ہے، یہ نون لیگ یا نواز شریف فیملی کے حق میں فیصلہ عدالت نے کیا ہے، وہاں مٹھائی شٹھائی کھا کے ان کو چیتا یاد پڑتا تھا کہ یہ جناب یہ جو انہوں نے مٹھائی کھائی ہے یہ نہیں بنتی تھی، ہم نے تو ایسے ہی پیسہ خرچ لیا ہے. تو بہرحال یہ ایک مسخرے سے زیادہ کچھ نہیں ہے. پی ڈی ایم کے جلسے جلوس اور کرونا کو جو پھیلاؤ کر رہے ہیں، یہ کرونا کا
کرونا کے پھیلنے کے حوالے سے جو یہ ایک غلطیاں اور بیوقوفانہ حرکات کر رہے ہیں، اس سے کے علاوہ اس جلسے سے ان کو کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو آپ میرا جو چینل ہے اس کو دیکھتے رہیں، اس کے اوپر ہم بہت ساری اور ویڈیوز بھی آپ کو دیکھنے کے لیے دیں گے۔ تو آپ اجازت دیں، میں ہوں یوسف مدنی، آپ دیکھ رہے ہیں گڈ نیوز ٹی وی۔ کامنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ ہمارے چینل کو کیا سمجھتے ہیں، کیا اس میں ہم بہتر کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔